بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قوم لوط تاریخ کی سب سے بد کردار قوم۔ انہوں نے ایسا گناہ کیا جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا نے اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے عظیم پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دینے اور فتنہ و فساد سے لڑنے کے لیے شہر سدوم کی طرف گئے تھے۔ شہر سدوم قوم لوط کے ایک شہر اور آبادی کا نام تھا جو شامات یعنی ملک اردن میں بحر المیت کے قریب واقع تھا، جو آباد اور درختوں اور سبزہ زار سے بھرا تھا۔ لیکن اس بدکار و بے غیرت قوم پر عذاب الہی نازل ہونے کے بعد ان کے شہر مسمار اور تہ و بالا ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن اپنے خاندان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا، اور خاندان میں سے بھی ان کی بیوی ایمان نہیں لے کر آئی تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر ہونے کے باوجود نہایت خوش کردار قوم تھی، لیکن شیطان جو شروع سے ہی اولاد آدم کا دشمن ہے، ان کی نیکی اس کو پسند نہ آئی اور وہ انہیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ آخر الامر انہیں مبتلا عذاب ہونا پڑا۔ شیطان نے انہیں تباہ کرنے کے سلسلے میں یہ صورت اختیار کی کہ پہلے خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے جوانوں پر نمودار ہوا اور انہیں اپنے ساتھ اغلام بازی پر آمادہ کیا۔ جب انہیں اس فعل بد سے دلچسپی ہو گئی تو وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور خود عورت کی صورت میں نمایاں ہو کر انہیں سحاق چپٹی لڑانے پر مائل کیا، اور مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے بے نیاز کر دیا۔ جب شیطان اغلام بازی کو فروغ دے چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے۔ اسی دوران میں بیرون مؤتفقات میں قحط پڑ گیا۔ چونکہ مؤتفقات کی آبادی نہایت سرسبز شاداب تھی، عمدہ قسم کے پھل یہاں بے کثرت موجود تھے، اس لیے قحط زدہ لوگوں نے اس کی طرف رخ کیا اور لوگ کثرت سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہنچنے لگے۔ بالآخر یہاں کے لوگوں نے ان کی آمد روکنے کے لیے مشورہ کیا کہ ان کو کیسے روکا جائے، لیکن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ میں ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ ایسے نہیں رکیں گے۔ ان کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی ترکیب ہے، اور وہ یہ ہے ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے۔ اس سے تمہارے جذبات کو بھی سکون ملے گا اور ان کی آمد بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بد کردار لوگ جو اس فعل بد سے اچھی طرح آشنا تھے، اس مشورے کو تسلیم کر لیا، بالآخر یہی کچھ کرنا شروع کر دیا اور غریب لوگوں کی آمد بند ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کے عام حالات یہ تھے: اغلام بازی، مساحقہ، برسر عام گوز بازی۔ اغلام بازی کے تشہیر یعنی برسر عام اس کی تشہیر، یعنی برسر عام اس کا ارتکاب کسی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا تو اس مفعول سے اجرت مانگتا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 165 اور 166 میں ارشاد ہوتا ہے: کیا ساری دنیا میں سے تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ سب سے پہلے قوم لوط نے ہی اس بدفعلی کا رواج ڈالا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے: تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کتاب سفینۃ البحار میں ہے، یہ لوگ غسل جنابت بھی نہیں کرتے تھے اور حد درجہ بخیل تھے۔ اس قوم کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان اور زمین کو رو دینا پڑا۔ ان لوگوں کی بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ کوئی مسافر اس طرف سے نہ گزر سکتا تھا اور کوئی مہمان ان کے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام برابر اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کا بار بار یہ جواب سن چکے، جس کو قرآن مجید کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرا دو، ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی: خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تعصب سے محفوظ رکھ۔
حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیر قیادت زمین متفقات پر بھیج دیے۔ یہ فرشتے نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہ مہمان ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بے انتہا مہمان نواز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بد کرداری کی وجہ سے سخت گھبرا گئے اور گھر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو اور ان کے آنے کی اطلاع کسی کو بھی نہ دی جائے۔ لیکن اس کی بیوی جو خود بھی بد کردار تھی اور کافرہ تھی، اس نے اپنے خفیہ اشارے سے لوگوں کو مہمانوں کے آنے کی خبر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سیٹی بجا کر یا مکان کی چھت پر آگ روشن کر کے مہمان آنے کی اطلاع دیا کرتی تھی۔ قوم لوط کو جب مہمانوں کے آنے کی خبر پہنچی تو قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ مہمانوں کی عزت کے تحفظ کے لیے اپنی لڑکیاں قربان کر سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ مہمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 71 میں ان لوگوں کے جواب میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ یہ سن کر قوم لوط کے لوگ زبردستی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزاحمت کی یہاں تک کہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی بے بسی پر فریاد کیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بلائے ہوئے فرشتے ہیں اور نزول عذاب کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام مسکرائے اور مطمئن ہو گئے کہ قوم لوط کے لوگوں نے فرشتوں کی طرف جو ہی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، اندھے ہو گئے۔ ان اندھے لوگوں نے اپنے باقی لوگوں کو اطلاع دی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر کہلایا، اے لوط، تم یہاں لاوارث آئے تھے، اب جب آباد ہو گئے ہو تو اکڑنے لگے ہو۔ ہم تمہاری جادوگری کو برداشت نہیں کر سکتے، تم صبح ہونے سے پہلے ہمارا ملک چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام پر ان کے اس کہنے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا جبکہ ان کے پاس فرشتے موجود تھے، لیکن مقصود باری بھی یہی تھا کہ لوط علیہ السلام اس علاقے سے باہر چلے جائیں تاکہ عذاب نازل کیا جا سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق آپ باہر جانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک عالم نے کہہ دیا تھا کہ عذاب کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، دیکھو لوط کو باہر نہ جانے دینا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب میں کیوں کر باہر جاؤں؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو ابھی باہر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پر بٹھا کر ان لوگوں کو مکان سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دیکھو روانگی کے دوران پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب چلے جا رہے تھے اور کوئی مڑ کر نہ دیکھ رہا تھا، لیکن وائلہ زوجہ لوط بار بار مڑ کر پشت کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی مل جائے تو اس سے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزری۔ اسی دوران میں زمین متفقات پلٹ دی گئی اور ایک پتھر وائلہ کے لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 32 میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑے اور طویل الذکر پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے بعد مسافت کا حوالہ دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی تھی متفقات کے 5ویں شہر سوگر کو امن کی جگہ بنا دیا جائے تاکہ میں وہیں قیام کروں، کیونکہ وہ لوگ مومن ہیں، اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے منظور کر لیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے تھے۔ الغرض بے مقام صدوم سے حضرت لوط علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد صبح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے متفقات کے 4 شہروں کو، جن پر 4 لاکھ افراد کی آبادی تھی، زمین کے 7 طبق سمیت کاٹ کر پروں پر اتنا بلند کیا کہ آسمان دنیا کے قریب تک پہنچا دیا، پھر انہیں اس طرح پلٹ دیا کہ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ وہ لوگ جو اس وقت زمینوں پر تھے ہلاک ہو گئے، اور جو ان زمینوں سے باہر سفر میں تھے ان پر علیحدہ علیحدہ پتھر گرا اور سب ہلاک ہو گئے۔
کتاب عجائب القصص میں ہے کہ قوم لوط کے تمام افراد کے لیے پتھر نامزد کر دیے گئے تھے۔ جو پتھر جس کے عذاب کے لیے معین کیا گیا تھا وہ پتھر اسی پر گرا ہے اور وہ ہلاک ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔ قوم لوط کی تباہ شدہ بستی آباد گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں یہ تباہ شدہ علاقہ آج بھی قابل دید ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں کے مطابق یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص نزول عذاب کے وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہاں سے ایک پتھر جو اس شخص کے عذاب کے لیے معین کیا گیا تھا خانہ کعبہ میں پہنچا تو فرشتوں نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ شخص فی الحال مقام امن میں ہے، اس پر عذاب نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک ہوا میں معلق رہا۔ جب وہ کعبہ سے باہر نکلا تو پتھر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ دنیا میں ہر لوطی کو پتھر کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، وہ چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو۔